نماز کے دوران چوتھی رکعت پر بیٹھنے کے بجائے میں کھڑا ہو گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ ثاقب بھائی، آپ چوتھی رکعت پر بیٹھنے کا مطلب یعنی چوتھی رکعت کی اتحیات پڑھنا چاہتے تھے، آپ نے نہیں پڑھی اور آپ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اگر آپ نے سجدہ نہیں کیا اس سے پہلے آپ کو بیٹھ جانا چاہیے۔ آپ نے اگلی 5ویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا تو اس سے پہلے آپ کو بیٹھ جانا چاہیے، اتحیات پڑھیں، سجدہ سہو کریں، 2 سجدے جو ہوتے ہیں ایک طرف سلام پھیر کے اس کے بعد پھر شروع سے اتحیات پڑھیں اور آخر میں جا کے سلام پھیر دیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگر آپ نے یہ چوتھی رکعت کا قاعدہ کر لیا ہوتا اور اس کے بعد آپ کھڑے ہوتے، آپ سمجھ رہے میں نے 2 پڑھی حالانکہ آپ نے 4 پڑھی ہوتی اور آپ کھڑے ہو گئے ہیں، تو بھی اگر آپ نے رکوع نہیں کیا تو اس سے پہلے آپ بیٹھ جائیں، اور اگر آپ نے رکوع کر لیا ہے تو پھر یہ 5ویں رکعت کے بعد آپ 6ٹھی رکعت بھی پڑھ لیں۔ آپ قاعدہ تو دوسرا کر چکے ہیں، اب یہ 2 رکعتیں آپ کی نفل ہو جائیں گی سجدہ سہو کے ساتھ، باقی پہلی 4 رکعتیں جو ہیں وہ آپ کے فرض ادا ہو جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ دیکھ لیں، آپ کے سوال کا جواب میں نے دے دیا ہے۔ آپ کس سچویشن میں مبتلا تھے، یہ دونوں صورتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کے مطابق آپ اپنی نماز کو درست کر سکتے ہیں۔ میں گردوں کی بیماری میں مبتلا ہوں اور گردے کے اندر پتھری موجود ہے، کوئی وظیفہ بیان فرما دیں تاکہ اس پتھری سے میں نجات پا لوں۔ پتھری سے تو اللہ ہم سب کو بھی نجات عطا فرمائے، پتھری سے بھی اور پتھریوں سے بھی۔ میرے بھائی، یہ غالباً سورت نمبر 2 سورت البقرہ کی آیت نمبر 74 ہے، ہاں آیت نمبر 74 ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، یہ اس آیت کا ٹکڑا ہے۔ اگر آپ کا درد زیادہ ہے تو اس کے پڑھنے کی تعداد زیادہ ہوگی، اگر درد درمیانہ ہے تو پھر تعداد تھوڑی سی کم ہوگی، اور اگر درد تھوڑا سا ہے تو پھر تعداد کم ہے۔ جو بالکل چھوٹا لیول ہے وہ 333 ہے، اس سے بڑا وہ ہے 555، اور سب سے زیادہ آپ آپریشن کے قریب آئے ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں پیشاب کے راستے سے نکل جائے تو پھر یہ وظیفہ آپ 1111 مرتبہ پڑھیں، یہی وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ پڑھیں، پانی پر پھونکیں اور اس پانی کو 24 گھنٹے کے اندر پی لیں، اتنے پانی پر پھونک لیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پی لیں، 1 گلاس 2 گلاس 4 گلاس پر پھونکتے ہیں، 24 گھنٹے کے بعد آپ پھر 24 گھنٹے کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی 1 ہفتے کے اندر آپ کے معاملہ سالو ہو جائے گا۔ اس معاملے میں تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، اور رب کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر بھی رکھی ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے پر امید ہوں کہ آپ کی بیماری کا انشاءاللہ شافی کافی علاج ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں امام مسجد ہیں، انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہوئی ہیں، اس کے باوجود بھی اس بیوی کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اب وہ ہمارا امام بنے اور ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں تو آیا اس طرح کی نماز پڑھنا ان کی اقتداء میں جائز ہے یا نہیں؟ جناب عدنان عباسی صاحب، طلاق کا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ کیا واقعی انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں؟ اس کی کنفرمیشن چاہیے، ہو سکتا ہے آپ تک غلط خبر پہنچی ہو، انہوں نے 3 طلاق نہ دی ہو، 1 یا 2 طلاق کی بات ہو اور دوران عدت رجوع کر لیا ہو، میاں بیوی اس پر راضی ہوں، آپ تک غلط خبر پہنچی ہو تو آپ اس معاملے میں شاکی ہو گئے ہیں، ناراض ہو گئے ہیں، ایک صورت۔ دوسری صورت ہے کہ جی نہیں، انہوں نے واقعی 3 طلاق دی ہے، اس کو قبر آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ امام بنا ہوا ہے اور اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ یہ امام نہیں ہے، یہ انسان کی شکل میں شیطان ہے۔ جب شیطان کو بندہ اپنا دوست نہیں بنا سکتا تو شیطان کو بندہ امام کیسے بنا سکتا ہے؟ اگر خبر یقینی ہے، بات 100% اس طرح ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ کو قطعاً اس کو امام بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اہل محلہ سے رابطہ کریں، اہل علم سے رابطہ کریں، اکابر سے رابطہ کریں، ان حضرات سے رابطہ کر کے اس امام صاحب کے اخراج کی ترتیب بنائیں، تاکہ ایسا غلط عقیدہ اور نظریہ جس آدمی کا ہے کہ 3 طلاق کے بعد بھی وہ بیوی کو اپنے پاس رکھتا ہے، تو اس سے امت کو نجات مل سکے۔ ہو سکے تو آپ ان کی سابقہ اہلیہ، اب اہلیہ تو نہیں رہی، سابقہ اہلیہ کے گھر تک اس بات کی اطلاع دیں تاکہ ان کی
پیچھے جو فیملی ہے اس خاتون کی، ان کو جا کر پتہ چلے کہ ہم نے تو نکاح کر کے دیا تھا، اب نکاح نہیں ہے، زنا ہو رہا ہے اور یہ قیامت کی نشانی ہے، اور وہ اس کا کوئی سلوشن لے سکیں، تو اس بنیاد پر آپ کو تگدو کرنی چاہیے۔ بہت سے علماء کرام یہ بولتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اور دعا پڑھ لیا کریں، جبکہ ہمارے محلے کے امام صاحب کہتے ہیں مشکات شریف میں حدیث پاک ہے، حضور پاک علیہ السلام فرض کے فوراً بعد سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے، وہ کوئی اس طرح کی دعا کو نہیں مانتے۔ اس بارے میں آپ ذرا رہنمائی فرمائیے۔ خدا دوست خان صاحب، مجھے لگتا ہے آپ کے امام صاحب کا معاملہ کچھ اور ہے۔ آپ کے امام صاحب کو یہ حدیث نظر نہیں آتی کہ رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سنت کے لیے فرمایا کہ یہ نمازیں گھر میں پڑھو، سنت کی نماز گھر میں پڑھو، گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ سنن نبی داؤد میں بھی اس پر حدیث پاک موجود ہے۔ تو وہ کہتے فوراً اٹھ کے اس وقت سنت ادا کر لیتے۔ اس امام صاحب سے کہیں، جرت فرمائیں اور ہمیں ایک ثبوت دکھا دیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کا سلام پھیرا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی فوراً سنت ادا کی ہے، کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں دعا بھی نہیں پڑھی، آیت الکرسی بھی نہیں پڑھی۔ یہ امام صاحب دکھا دیں۔ اس امام صاحب نے مشکات شریف کا غالباً صرف نام دیکھا ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ اس نے مشکات شریف کو خود پڑھا ہے سبکن اور مشکات شریف کی حدیث کو یہ سمجھا ہے۔ مشکات المصابیح الحمدللہ ہم نے پڑھی بھی ہے اور ہم نے پڑھائی بھی ہے، اور میں نے اس کے مستقل عوام میں بھی درس دیے ہیں، طلبہ میں تو دور رہا، اور الحمدللہ اس پر میرا ایک عرصہ گزرا ہے۔ اس طرح کا معاملہ وہاں نہیں ہے جیسے آپ اپنے امام صاحب کی بات پیش کر رہے ہیں، بلکہ احادیث پاک ہے۔ میں اس بارے میں آپ کو احادیث کتب سے آپ کو چند حوالے پیش کیے دیتا ہوں کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت الکرسی خود بھی پڑھی ہے، اور آیت الکرسی کی ترغیب بھی دی ہے کہ آپ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیے۔ سنن نسائی ہے، اس کی عمل الیوم واللیلہ ثواب من قراءۃ الکرسی دبر کل صلاۃ کے تحت جلد نمبر 6، یہ سنن کبریٰ نسائی کی سنن کبریٰ ہے، سنن صغریٰ نہیں ہے 2 جلدوں والی، اس کی جلد نمبر 6 کے صفحہ 30 پر ہے۔ یہ دارالعلمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت، کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے سوائے موت کے کوئی اور چیز کی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس حدیث پاک سے تو سمجھ آتا ہے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت الکرسی پڑھی بھی ہے، اور آیت الکرسی کے پڑھنے کا حکم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ تو آپ کے امام صاحب کی بات پر میں حیران ہوں، اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے اور رب کریم ان کو ہدایت کاملہ کے ساتھ رکھے۔ انہوں نے پتہ نہیں ایسی بات آپ کی کہاں سے لے لی اور کس طرز پہ آپ کو کہہ دیا کہ آپ آیت الکرسی بھی نہ پڑھیں۔ آیت الکرسی آپ پڑھ سکتے ہیں، ہاں لمبی دعاؤں میں مشغول نہ ہو جائیں، کسی اور عمل میں مشغول نہ ہو جائیں، بلکہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام تو گھر تک تشریف لے آتے۔ اگر آپ نماز پڑھنے کے بعد آپ کا قریب گھر ہے اور گھر آ جاتے ہیں تو ایک قدر تاخیر ہے، اور یہ غلط نہیں ہے۔ آپ نماز ہی کے لیے تو آ رہے ہیں، اس دوران آپ آیت الکرسی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس دوران آپ چھوٹی سی کوئی اور دعائیں پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لہٰذا یوں سختی نہیں کرنی چاہیے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہی ہے کہ جیسے سلام پھیرا، جس کے بعد سنتیں ہیں، سنت کے ادا کرنے میں زیادہ تاخیر نہیں فرمائی۔ فوراً کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی دعا ہی نہیں مانگی اور فوراً اللہ اکبر کانوں کو ہاتھ لگایا اور اللہ اکبر کر لیا، یوں نہیں ہے جیسے آپ کے امام صاحب سمجھیں۔ آپ کے امام صاحب تھوڑا اس مسئلے میں تھوڑے زیادہ کچھ تیز بن رہے ہیں۔ یہ صرف امام صاحب کی بات ہوتی نا تو میں تھوڑی سی نرمی کر لیتا، آج کل یہ بیماری عام ہو گئی ہے۔ مجھے ایک مسجد میں ایک مرتبہ نماز پہ اتفاق ہوا، مجھے تو اپنی نماز پڑھنے پر تھوڑا سا شک ہو گیا کہ میں نے کن کے پیچھے نماز ادا کر لی ہے۔ سلام پھیرا امام صاحب نے، دوسرے سلام کے بعد جیسے اسپرنگ لگاؤ، امام صاحب نے شٹک کر کے اٹھ کے ایسے دوڑ لگائی اور جا کر جو ہے نا ایک طرف اللہ اکبر کر کے سنتیں پڑھنا شروع کر دی۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا، میں نے کہا یار چلو اجتماعی دعا کے مسائل میں لوگ کچھ کہتے ہیں، حالانکہ وہ بھی ثابت ہے نماز کے بعد اللہ کے رسول نے مانگا ہے، تو یہ امام صاحب اپنی بھی نہیں مانگتا، اپنی تو وہ بھی مانتے ہیں کہ جو منع کر رہے ہیں کہ آپ اجتماعی دعا نہ کریں،
اگرچہ اجتماعی دعا نماز کے بعد ثبوت موجود ہے، محدث یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے جامع ترمذی شریف کی شرح یہ معارف السنن میں اس پر احادیث کی پوری لسٹ دی ہے۔ محدث ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اعلاء السنن کے اندر احادیث دی ہیں، امام بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں اس پر دلائل دی ہیں۔ اس طرح کئی دلائل موجود ہیں، تفسیر ابن کثیر میں اس پر موجود ہے، میرا مستقل یوٹیوب پر اس پر کلپ موجود ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کا حکم کچھ پراپاگنڈا حضرات کرتے تھے، ہم نے ان کا جواب دیا، ان کو باقاعدہ ہم نے پروف کر کے احادیث دکھائی ہیں۔ آپ اگر اس یوٹیوب کے چینل پہ میرے نام کے ساتھ سرچ کر کے وہاں سے یہ کلپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو وہ مولوی صاحب بھی جس کے پیچھے ہم نماز پڑھی وہ اسی قسم سے ریلیٹڈ تھے۔ میں نے بعد میں ان کو بلایا، میں نے کہا بھائی صرف نماز والا میں صرف دعا کا مسئلہ ہے یا آپ کا عقیدہ بھی کچھ اور ہے؟ جیسے ان کا عقیدہ رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے متعلق غلط، یا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اعتماد کر کے ان کے فتوے کو ماننے کے بارے میں تھوڑا یہ تھڑکو بڑکو ہوتے ہیں، تو یہ وہ تو نہیں ہے۔ تو مجھے یقین ہوا کہ نہیں وہ نہیں ہے، صرف دعا کے مسئلے مولانا ڈنڈی مار رہے ہیں۔ بہرحال میں نے ان کو سمجھایا، اللہ کرے ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو سمجھانا ہمارے اس میں اختیار میں ہے، وما علینا الا البلاغ ہے نا، کہ ہمارے ہاں پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ تو بہرحال مان گئے تو مان گئے، نہیں مان گئے تو ان کا اور ان کے اللہ کا مسئلہ ہے۔ تو آپ کے امام صاحب سے بھی ذرا آپ تحقیق فرمائیں، انہیں جا کر پوچھے کہ آپ کا عقیدہ اور نظریہ تو کہیں وہ ان والا تو نہیں، آپ کہیں دائیں بائیں تو نہیں ہو گئے، یا صرف دعا کے مسئلے کی حد تک یہ اس طرح پریشان ہے؟ اگر پریشان ہے تو آپ ان کے دلائل پیش کر لیں۔ امید ہے کہ اگر یہ مخلص ہوں گے اور ان کے عقیدے خراب نہیں ہوں گے تو اس کلپ میں ان کے لیے شافی کافی علاج موجود ہے۔ کہتے ہیں مفتی صاحب شرعی لباس کے متعلق معلومات چاہیے، ہم بچوں اور بچیوں کو قرآن کریم پڑھاتے ہیں، ان کے گھر جاتے ہیں پڑھانے کے لیے، ان کے گھر جاتے ہیں، ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے ان کے لباس کے متعلق۔ بھائی حسنین معاویہ، آپ کا ایک اچھا سوال ہے، آپ نے سوال کیا تو اس وساطت سے میں والدین کو کہوں گا کہ لباس وہ پہنائیں جو با حیا ہو۔ یاد رکھیں، خاوند کا صاف ستھرا بہترین لباس ہوگا تو بیوی کی اچھائی کو ظاہر کر رہا ہوگا کہ بیوی ٹھیک ہے تو اس کا لباس وہ اس نے بہتر بنوایا ہے۔ اور اگر بیوی اچھا اور با حیا اور اسلامی لباس پہنے گی تو اس سے خاوند کی غیرت جھلک رہی ہوگی کہ خاوند میں غیرت کتنی ہے۔ اور اگر اولاد کا لباس ٹھیک ہوگا تو ماں باپ دونوں کی غیرت کا امتحان اور معاملہ جھلک رہا ہوگا۔ اس لیے ٹھیک طرح کا لباس پہنا ہے۔ بچوں پہ لباس کا اثر آتا ہے جس طرح صحبت کا اثر ہے نا، آپ نشائیوں کے ساتھ بیٹھو تو دوسرے دن اس طرح کرنے آپ بھی لگ جاؤ گے۔ آپ کسی مونچھ کو تاؤ دینے والے کے ساتھ بیٹھے تو آپ بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، آپ نے این کرنا شروع کر دینا ہے نا، تو اثر آتا ہے۔ ہماری سرائکی زبان میں کہتے ہیں خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ وٹیندا ہے، تو آپ کچھ معاملہ دیکھا کریں۔ تو آپ اسلامی لباس پہنائیں تو اسلامی اثر آئے گا، آپ بچوں کو بچیوں والے لباس پہنائیں تو بچیوں کا اثر بچے پہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور کئی ہوتے ہیں اس طرح باجی ٹیپ بن جاتے ہیں لڑکے، تو ان میں کچھ اثر ہوتے ہیں، گلناری سوٹ پہنا دیے، کشیدہ کاری عورتوں والی کرا دی، اور اس طرح آپ نے کسی بچی کو بچوں والے سوٹ پہنا دیے تو اس میں یہ اثر بھی آئے گا، یہ آپ کو پتہ ہو۔ تو اس لیے اسلامی لباس رکھیں، اسلامی معاملات رکھیں، اور اسلامی طرز پر یہ تمام ترتیب آپ رکھیں۔ اگر اسلامی طرز پر آپ کی چیزیں ہوں گی آپ کے بچوں کے اوپر اثر اسلامی آئے گا۔ با حیا لباس ہو، چست لباس نہ ہو، ٹائٹ لباس نہ ہو، اور اپنے جسم کے ساتھ چپکا ہوا نہ ہو کہ جس سے اعضائے سطر واضح طور پہ نظر آ رہے ہوں، ایسا نہ ہو۔ چاہے بچے ہیں چاہے بچیاں ہیں، آپ لباس کو ٹھیک رکھا کریں، معاملات کو صحیح رکھا کریں، اس کے مطابق لباس پہنایا کریں، تو بالکل انشاءاللہ تعالی آپ کے بچوں پر صحیح اثر آئے گا۔ اور آپ خود بھی اچھا لباس پہنا کریں، ٹھیک ہے نا۔ آپ اچھا پہنیں گے تو آپ کے بچے بھی وہی اچھا پہنیں گے، ورنہ مختاریہ گل کتھے ہور جا اپن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ ان معاملات کو سمجھ کے کیا کریں۔ وصیت کرنے کا کوئی مخصوص طریقہ کار بتا دیں۔ عثمان صاحب، مخصوص طریقہ کار کون سا ہوتا ہے؟ کون سا مخصوص؟ آپ وہ مخصوص کو ساتھ لکھ بھی دیتے، کون سا مخصوص ہے جو خاص طریقہ آپ وصیت کا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اب میرے سامنے وصیت کے احکام کھل گئے، میں کتاب الوصایا پورا آپ کے سامنے رکھوں، پھر مکمل آپ کو سبق پڑھاؤں؟
خدا آپ کو حج پہ لے جائے، سوال مختصر ہو پر پر اثر ہو، جس سے جملہ سمجھ آئے کہ بات ہے کیا۔ الانسان تحت اللسان، انسان کی حقیقت اس کی زبان کے نیچے چھپی ہوتی ہے، جو بولے گا وہی پتہ چلے گا کہ کوئلے کی دکان ہے یا ہیروں کی دکان ہے۔ تو اس لیے بات کھل کے کریں اور پوری کریں، جتنی میں سمجھا اتنی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وصیت کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک بندہ فوت ہونے لگے تو وہ کچھ وصیت کرے اپنے مال کے متعلق۔ تو وصیت کس کے بارے میں کرے گا؟ قرآن کریم میں تو ورثاء کے حصے لکھے ہوئے ہیں، وارث مقرر ہے، بیٹی کو اتنا، بیٹے کو اتنا، ماں کو اتنا، باپ کو اتنا، شوہر فوت ہو جائے تو بیوی کو اتنا، بیوی فوت ہو جائے تو شوہر کو اتنا، بیٹا فوت ہو جائے باپ کی موجودگی میں تو اس کی اولاد کا ہے یا نہیں ہے، پوری ترتیب ہے۔ تو اس بارے میں وصیت وارث کو کیوں کرے گا؟ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا وصیت لوارث، فرمایا وارث آدمی کے حق میں آپ کی وصیت معتبر نہیں ہوگی۔ وصیت اس کو تو اللہ نے حق دے دیا، ہاں آپ ہبہ کر دیں، گفٹ دے دیں، تحفہ دے دیں اور اس کی ملکیت میں دے دیں، پھر اور بات ہے۔ تو وصیت اگر کسی نے کر دی ہے وفات کے وقت تو اس کے 1/3 سلو سے مال میں وصیت نافذ ہوگی۔ اگر وہ وصیت اس میں پوری ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے زیادہ میں وصیت تب نافذ ہوگی جب تمام ورثاء اس کی اجازت دے دیں۔ اور اگر ان ورثاء میں کوئی نابالغ ہے تو وہ تو فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا میں ہے ہی نہیں، وہ کیسے اجازت دے گا؟ وہ تو اس عقل کا ہم پلہ نہیں ہے جس کو اللہ کا قرآن ہم پلہ کہہ رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر پھر آپ 1/3 میں آپ معاملات اس سے زائد میں آپ کیسے حل کریں گے؟ تو ان معاملات کو آپ دیکھ لیں کہ وصیت کے معاملات کیا ہے۔ پھر جائز وصیت بھی ہے، ناجائز وصیت بھی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک بندے کا واقعہ ناجائز وصیت کا بھی ہے، وہ بنی اسرائیل کی قوم کا تھا۔ اس طرح بہت سی نصیحتیں ہیں، وصیتیں ہیں۔ تو آپ تھوڑا سا سوال واضح کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم جواب بھی واضح دیں گے کہ مفتی اعظم کون سا عہدہ ہے اور یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ میرے بھائی، مفتی اعظم غالباً آپ نے سعودیہ سے سنا ہو، تو سعودیہ میں مفتی اعظم ایک سرکاری عہدہ ہے، اور سرکار مفتی اعظم کہتی ہے جو مفتی صاحب ہوتے ہیں، جس طرح چیف جسٹس قاضی القضات ہوتے ہیں، اس طرح ایک مفتی اعظم بھی ہوتے ہیں جو فتویٰ صادر کرتا ہے، اور قاضی حکم نافذ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے تو اسے مفتی اعظم کہلاتے ہیں، جو بڑی شورا کا ایک بڑا مفتی ہے۔ پاکستان لیول پہ بھی یہ عہدہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ معارف القرآن کراچی دارالعلوم کراچی والوں کو رب کریم کے فضل سے ملا ہوا تھا۔ مفتی اعظم پاکستان ایک نام ہے، اور اس وقت ان کی اولاد میں غالباً مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم سب پہ سلامت باکرامت فرمائے، یہ ان کو کہا جاتا ہے۔ تو مفتی اعظم کا لقب اس طرح کا ہے، لیکن اس کو کوئی اس طرح کا آپ عہدہ نہ سمجھیں کہ گویا مفتی اعظم جو ہیں وہ کوئی اللہ رسول کی طرف سے جو فتویٰ دیتے ہیں، کوئی خاص معاملات ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک بڑی شخصیت کے عہدے کا ایک منصب ہے جس کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ عطاء المومن کرک سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میں ایک انجینئر ہوں، ایک کمپنی میں جاب کرتا ہوں اور کمپنی کے مالک قادیانی ہیں، تو میرا وہاں کام کرنا کیسا ہے؟ قادیانیوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہے، عوامی سطح پہ۔ کیوں؟ یہ اپنے کفر کو اسلام کے نام پر پہچان دے رہے ہیں، تو اسی لیے قادیانیوں کی کمپنی میں آپ کو کام کرنے کی اجازت کم از کم یہ فقیر آپ کو نہیں دے سکتا۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ ان ختم نبوت کے ڈاکوؤں کی کمپنی میں آپ رہیں اور ان کو فائدہ ملتا رہے، آپ کو بھی اپنی تنخواہ ملتی رہے، تو میری گردن اگر جہنم کی پل بنے تو مفتی عبدالواحد قریشی کی گردن میں وہ پاور، قوت، سکت، ہمت، طاقت نہیں ہے کہ میں جہنم کی پل بنوا لوں اور میری گردن جہنم کی برج بنے اور آپ اوپر پاؤں رکھ کے گزر جائیں، کیونکہ جو غلط فتویٰ دے گا گناہ اس پر آئے گا۔ تو اس بنیاد پہ میں آپ کو کبھی نہیں کہہ سکتا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ قادیانی ایک جھوٹے نبی کے پیروکار ہیں۔ سچے نبی کے پیروکار ہوتے، اگرچہ وہ پیغمبر پہلے دنیا سے حضور پاک سے گزر گئے ہوتے، تو معاملہ کا نوعیت اور حیثیت کچھ اور ہوتی۔ قادیانی فیک بات کرتے ہیں، فیک نبی کے ماننے والے ہیں، جھوٹے اور جعلی نبی کے ماننے والے ہیں۔ اس بنیاد پر میں آپ کو کسی قسم کے معاملات کی اجازت نہیں دیتا۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابرین جو اس فتنے پر کام کرنے والے چوکیداران عقیدہ ختم نبوت ہیں،
ان لوگوں نے اس پر مستقل ماشاءاللہ جمع بھی کیا ہے، محنت بھی کی ہے، تو اس معاملے میں آپ کو بچنا چاہیے، ان کی پروڈکٹ خریدنے سے بھی بچنا چاہیے۔